बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में आपको खुश आमदीद। आज 27 मई 2026 रोज़ बुध सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के मुल्क की हैं, आप इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी अरब में ईद उल अज़हा की नमाज कब अदा की जाएगी? सऊदी वज़ारत इस्लामी अमूर ने जामे मसाजिद और ईदगाहों में ईद उल अज़हा की नमाज के औकात की मंजूरी दे दी है। सरकारी खबर एजेंसी SPA के मुताबिक वज़ारत ने सऊदी अरब के तमाम रीजन्स में उम्मुल कुरा कैलेंडर के मुताबिक सूरज तुलू होने के 15 मिनट बाद नमाज अदा करने की हदायत की है। और इसके अलावा मक्का मुकर्रमा 5:53 पर, मदीना मुनव्वरा 5:48 और रियाद में 5:20, बुरैदा 5:27, अलदमाम 5:03, अबहा में 5:48, तबूक में 5:53, हाइर में 5:34, अरर में 5:30 और जज़ान रीजन में 5:51 और निजरान में 5:43, अलवाहा में 5:49 और स्काका में 5:35 पर नमाज अदा की जाएगी। वज़ारत ने जामे मस्जिद और ईदगाहों में नमाज का एहतमाम करने की हदायत की है। सऊदी अरब की कंपनी का मलेशिया के साथ तेल का मुआहदा ख़त्म करने का ऐलान। सऊदी अरब की सरकारी तेल कंपनी अरामको ने मलेशिया की रियासती तवानाई कंपनी पेट्रोनास के साथ अपने मुश्तरका रिफाइनिंग और पेट्रोकेमिकल मंसूबों में मौजूद शेयर्स मुंतकिल करने का ऐलान किया है, जिसके बाद एक 8 साला पार्टनरशिप का खात्मा हो जाएगा। गैर मुल्की इदारे के मुताबिक दोनों कंपनियों ने एक मुश्तरका बयान में कहा है कि अरामको अपने मंसूबे में मौजूद इक्विटी शेयर्स पेट्रोनास को मुंतकिल करेगी, जिसके बाद ये इंटीग्रेटेड रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स मुकम्मल तौर पर मलेशिया की रियासती कंपनी की मिल्कियत में आ जाएगा। अगरचे इस एग्रीमेंट की माली तफसीलात ज़ाहिर नहीं की गई, ताहम इसे एशिया की तवानाई मार्केट में एक अहम तब्दीली करार दिया जा रहा है। डंकी से यूरोप जाने की ख्वाहिश में 177 पाकिस्तानी लीबिया से डिपोर्ट कर दिए गए। गैर कानूनी तौर पर यूरोप जाने की कोशिश के दौरान लीबिया में पकड़े जाने वाले 170 पाकिस्तानियों को डिपोर्ट कर दिया गया। पाकिस्तान पहुंचने पर उनको गिरफ्तार कर लिया गया और ये तमाम लोग ईरान और सऊदी अरब के रास्ते लीबिया पहुंचे थे, जहां लीबिया भेजने वाले एजेंट्स को रेड बुक में शामिल कर दिया गया। ज़राए के मुताबिक इस्लामाबाद एयरपोर्ट से तमाम मुल्ज़मान को गिरफ्तार करके एंटी ह्यूमन स्मगलिंग सेल FIA मुंतकिल कर दिया गया, जिसके बाद उन्हें वफाकी तहकीकाती इदारे के मुख्तलिफ जोन्स के हवाले किया जाएगा। इस साल 17,07,310 अफराद ने हज अदा किया। सऊदी हुकाम सऊदी जनरल अथॉरिटी बरशुमारियात ने ऐलान किया है कि हज 2026 में हाजियों की कुल तादाद 17,07,310 तक पहुँच गई। SP के मुताबिक बैरून मुल्क से 15,46,655 हाजी मुख्तलिफ रास्तों से सऊदी अरब आए, जबकि डोमेस्टिक हाजी जिनमें शहरी और रहायशी शामिल हैं उनकी तादाद 1,60,646 रही। अथॉरिटी का कहना है कि अंदरून और बैरून मुल्क से आने वाले हाजियों की मजमूई तादाद जो मर्द हैं 8,93,396, जबकि ख़वातीन की तादाद 8,13,905 रही। बैरून मुल्क से आने वालों में फ़ज़ाई रास्ते से 14,85,729 हाजी आए, बरी रास्ते से 54,429, जबकि बहरी रास्ते से 6,497 हुज्जाज सऊदी अरब पहुँचे। बैरून मुल्क से आने वाले हुज्जाज का ताल्लुक 165 नेशनलिटी से है। 3,88,700 हाजियों ने मक्का रूट इनिशिएटिव उससे फ़ायदा उठाया। वाज़ेह है महकमा शुमारियात ने ये अदाद-ओ-शुमार वज़ारत दाखिला के इंतज़ामी रिकॉर्ड की मदद से जारी किए हैं। याद रहे गुज़श्ता साल 16,73,230 अफराद ने फ़रीज़ा हज अदा किया था। बैरून मुल्क जाने वाले पाकिस्तानी वर्कर्स के लिए लाजमी सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनिंग मॉड्यूल। पाकिस्तान से हर साल लाखों अफराद खलीजी ममालिक और दुनिया के दीगर खित्तों का रुख करते हैं जॉब्स की तलाश में। उन तारकिन वतन की जानब से भेजे जाने वाली जो तरसलात ज़र है वो मुल्की मुआशरत को सहारा देने में अहम किरदार अदा करती है, लेकिन इसके साथ साथ मुख्तलिफ जो ममालिक हैं उनकी जानब से ये शिकायत भी सामने आती है कि पाकिस्तानी वर्कर्स उनको काम के माहौल में ढलने और मुकामी सकाफत उसके मुताबिक रवैया अपनाने, ज़ुबान और कम्युनिकेशन के मसाइल हल करने और टीम वर्क जैसे बुनियादी पहलुओं में मुश्किलात दरपेश आती रहती हैं। कई मौके पर कफील और कंपनियों ने यह भी कहा है कि पाकिस्तानी मुलाजमीन अपने काम के हवाले से मेहनती तो हैं, लेकिन रवैयों और समाजी मेलजोल में वो मेयार पूरा नहीं कर पाते जिसकी इंटरनेशनल मार्केट में ज़रूरत होती है।
انہی مسائل کے پیش نظر پاکستان کی گورنمنٹ نے ایک فیصلہ کیا ہے کہ اب بیرون ملک جانے والے ہر پاکستانی کے لیے اخلاقی تربیتی پروگرام شروع کیا جائے گا، جسے سافٹ سکلز ٹریننگ ماڈیول کا نام دیا گیا۔ یہ بیرون ملک جانے والے ہر ورکر کے لیے مکمل کرنا لازمی قرار دیا گیا ہے۔ یہ فیصلہ بیورو آف جو امیگریشن ہے اینڈ اوورسیز امپلائمنٹ نے کیا ہے، اور کوئی بھی امیدوار اس تربیت کا سرٹیفکیٹ حاصل کیے بغیر رجسٹریشن یا پروٹیکٹر جو کلیئرنس ہے وہ نہیں لے سکے گا۔ اور یہ ماڈیول اوورسیز امپلائمنٹ کارپوریشن اور انٹرنیشنل سینٹر فار مائیگریشن پالیسی ڈیولپمنٹ نے مشترکہ طور پر تیار کیا ہے، جبکہ اوورسیز پاکستانی فاؤنڈیشن اور بیورو آف امیگریشن اینڈ جو اوورسیز امپلائمنٹ ہے اس نے اس میں بھرپور تعاون کیا ہے۔ یہ تربیتی پروگرام دراصل ایک جدید اور آٹومیٹک سسٹم پر مبنی ہے جو ویب پورٹل اور موبائل اپلیکیشن کے ذریعے فراہم کیا جائے گا۔ یہ اپلیکیشن اردو اور انگریزی دونوں زبانوں میں دستیاب ہے تاکہ ہر سطح کے ورکرز آسانی سے فائدہ اٹھا سکیں۔ ورکر اپنی سہولت کے مطابق کسی بھی وقت اور کسی بھی جگہ سے یہ ٹریننگ کمپلیٹ کر سکتے ہیں۔ ویب پورٹل اور اپلیکیشن کو انٹریکٹیو بنایا گیا ہے تاکہ شرکاء نہ صرف مواد کو پڑھ سکیں بلکہ عملی طور پر سیکھنے اور سمجھنے کا موقع حاصل کر سکیں۔ ٹریننگ ماڈیول میں وہ تمام سکلز شامل کی گئی ہیں جنہیں دنیا بھر میں آج کے دور میں سافٹ سکلز جو ہے وہ کہا جاتا ہے۔ اس میں مؤثر کمیونیکیشن، سماجی اور ثقافتی ہم آہنگی، ٹیم ورک، جذباتی ذہانت، صبر و تحمل، مثبت رویہ اور ورک پلیس پر جو آنے والے چیلنجز کا سامنا کرنے کی صلاحیت شامل ہے۔ اور بات کر لیتے ہیں کچھ ایران اور امریکہ کی جنگ کے بارے میں۔ ایران پر جو ہے امریکہ کی ایک دفعہ پھر سے بمباری، ایران کا جدید امریکی ڈرونز مار گرانے اور طیارے کو پسپا کرنے کا دعویٰ۔ ایرانی پاسداران انقلاب نے موجودہ جنگ بندی معاہدے کی کسی بھی خلاف ورزی پر وارننگ بھی جاری کر دی۔ دوسری طرف قطر میں مذاکرات میں بڑی پیش رفت، ایرانی میڈیا نے بڑا دعویٰ کر دیا۔ قطر میں جاری امن مذاکرات کے حوالے سے ایرانی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ بات چیت میں اہم پیش رفت ہوئی ہے اور مجموعی مذاکرات مثبت سمت میں آگے بڑھ رہے ہیں۔ ایرانی خبررساں ایجنسی تسنیم کے مطابق ایک باخبر ذرائع نے بتایا کہ دوحہ میں ایرانی مذاکرات کاروں کے درمیان ہونے والے مذاکرات مجموعی طور پر اچھے رہے اور ان کے نتیجے میں وسیع تر مذاکراتی عمل میں پیش رفت دیکھنے میں آ رہی ہے۔ امریکی فوج خطے کو محفوظ بنانے میں ناکام رہی، کہنا ہے ایرانی صدر کا۔ ایران کے صدر مسعود پزشکیان نے کہا ہے کہ خلیجی خطے کے ممالک اس نتیجے پر پہنچ چکے ہیں کہ خطے میں امریکی فوجی موجودگی دیر پا سیکیورٹی فراہم کرنے میں ناکام رہی ہے۔ ایران کے ساتھ ممکنہ معاہدے کو حتمی شکل دینے میں چند دن لگ سکتے ہیں، کہنا ہے امریکی وزیر خارجہ کا۔ امریکہ کے وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا ہے کہ ایران کے ساتھ ممکنہ معاہدے کو حتمی شکل دینے میں ابھی چند دن لگ سکتے ہیں، جبکہ اسی دوران امریکی افواج نے جنوبی ایران میں نئے حملوں کا بھی دعویٰ کیا ہے۔ غیر ملکی میڈیا کی رپورٹس کے مطابق وزیر خارجہ نے انڈیا کے شہر جے پور میں صحافیوں سے بات کرتے ہوئے کہا، قطر میں ایران کے ساتھ مذاکرات جاری ہیں اور ابتدائی ڈاکومنٹ کی زبان اور نکات پر دونوں فریقین کے درمیان بات چیت ہو رہی ہے۔ مارکو روبیو نے کہا کہ امریکی صدر معاہدہ کرنا چاہتے ہیں لیکن صرف ایسی ڈیل کی جائے گی جو امریکہ کے مفادات کے برابر ہو۔ دوسری جانب امریکی سینٹرل کمانڈ نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکی افواج نے جنوبی ایران میں میزائل لانچنگ سائٹس اور بارودی سرنگیں بچھانے والی کشتیوں کو نشانہ بنایا۔ امریکی حکام کے مطابق یہ کارروائیاں اپنے فوجیوں کے دفاع کے لیے کی گئیں۔ امریکی فوج کے بیان کے مطابق حملوں میں ان مقامات کو نشانہ بنایا گیا جہاں سے مبینہ طور پر آبنائے ہرمز میں بارودی سرنگیں جو ہے وہ نصب کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ ایرانی سرکاری میڈیا نے بندر آباد کے قریب دھماکوں کی اطلاعات دی ہیں، تاہم ایرانی حکام نے ابھی تک امریکی دعووں کی نہ تصدیق کی ہے اور نہ ہی تردید کی ہے۔ دوسری طرف ایران نے ایک بڑی دھمکی دی ہے اور کہا ہے کہ نئی جنگ ہوئی تو پہلے سے زیادہ خطرناک جواب ہوگا۔ ایران کی مسلح افواج کے ترجمان نے خبردار کیا، اگر ایران کے خلاف کسی بھی قسم کی نئی جارحیت کی گئی تو اس کا سخت اور پہلے سے زیادہ شدید جواب دیا جائے گا۔ امریکہ کا ایرانی وزیر خارجہ کو اقوام متحدہ کے اجلاس میں شرکت کے لیے ویزا دینے سے انکار۔ اور دوسری طرف ایران نے آبنائے ہرمز کو کسی بھی صورت مذاکرات کا حصہ بنانے سے انکار کر دیا اور دو ٹوک اعلان کر دیا ہے۔ بڑھتے ہیں کچھ مزید خبروں کی طرف۔ حج میں مسلمانوں کے درمیان تعاون، ہم آہنگی اور یکجہتی دیکھنے میں آتی ہے۔ خطبہ حج۔ مسجد نمرہ میں خطبہ حج دیتے ہوئے مسجد نبوی کے امام اور خطیب شیخ ڈاکٹر عبدالرحمن الحذیفی نے کہا کہ اللہ کا تقویٰ تم پر لازم ہے، تقویٰ ہی آخرت میں نجات کا ذریعہ ہے۔ اللہ سے ڈرتے رہو اور یہ جان لو کہ اسی کی طرف سب کو لوٹ کر جانا ہے۔
منگل کو خطبہ حج میں انہوں نے کہا اللہ کا تقوی اختیار کرنے میں یہ بھی ہے کہ نیکیاں کر کے گناہوں اور برائیوں کو چھوڑ کر قیامت کے دن کی تیاری کی جائے۔ اللہ کا فرمان ہے کہ صبر کرنے والوں کو بے شمار اجر دیا جاتا ہے، ساتھ ہی اللہ کی نعمتوں پر اس کا شکر ادا کیا جائے۔ شیخ ڈاکٹر عبد الرحمن نے خطبہ حج میں مزید کہا کہ آخرت کی تیاری کا سب سے عظیم ذریعہ توحید بجا لانا ہے اور صرف اللہ کی عبادت کرنا ہے اور اس کے علاوہ کسی کو نہیں پکارنا ہے۔ یہ تمہارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ السلام علیکم۔